السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے چینل میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ زکوٰۃ کا تعارف۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک ہونا اور بڑھنا۔ زکوٰۃ سے مراد سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کا مقررہ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک خاص مقدار میں مال جمع ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے۔ نصاب زکوٰۃ سے مراد مال کی وہ مقدار ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسلام کا مقرر کردہ نصابوں زکوٰۃ درج ذیل ہے۔ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان کی قیمت کے برابر نقد رقم، یا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا اگر یہ نہ ہو دونوں، اگر اس کے برابر قیمت کے برابر نقد رقم ہو تو پھر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ مزید جانیں، مصارف زکوٰۃ سے مراد وہ مستحق لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ مصارف زکوٰۃ 8 ہے، یعنی جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کی تعداد 8 ہے اور انہیں کہا جاتا ہے مصارف زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ ترجمہ، اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ایک افضل عبادت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین تجارت بھی ہے جس میں انسانوں کے لیے بے شمار نفع ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تو سب سے پہلے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم سے فرمایا، ترجمہ، ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے اس کے لیے وہ چیز 700 گنا بڑھا کر لکھ دی جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم زکوٰۃ کے فوائد اور معاشرتی اثرات پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔